نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اہمیتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کی کئی اہمیتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم کی طرف سے قرآن کریم کو اتارا گیا، قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اللہ کا وہ کلام اور اللہ کی وہ کتاب جسے دیکھنا عبادت، جسے پڑھنا عبادت، سمجھنا عبادت، عمل کرنا عبادت، اس کی نشر و اشاعت عبادت، یعنی قرآن کریم۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس کلام کو، مقدس کتاب کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اس میں عبادت، اللہ رب العزت کی اطاعت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارہ سورۃ القدر کے اندر فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی متعدد احادیث موجود ہیں جن سے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 682 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت کرنی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے ایک منادی، آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھیے اور بھلائی کو کیجیے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کی طرف جانے والے اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو برائی سے روکیے۔ اور آخری جملہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 8871 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی سے ملتی جلتی حدیث مبارک نقل کی، جس میں رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، سرکش شیاطین کا قید ہونا مذکور ہے۔ اس کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک فرمان بھی موجود ہے، فرمایا بودن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اپنی قسمت پہ افسوس کرے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا لیکن اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ اذا لم یغفر لہ فیہ فمتى، حضور نے فرمایا کہ جس بندے کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بخشش نہ ہو تو پھر نہیں معلوم کہ اس کی بخشش کے لیے اور کون سے اوقات ہوں گے۔ یعنی ایسا مہینہ جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی عبادت کے اسباب مہیا ہو گئے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، گناہ کے مواقع کم ہو گئے،
شیاطین کو قید کر دیا گیا، انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو گیا، اللہ کی طرف سے مسلسل رحمت کی آوازیں دی جا رہی ہیں۔ کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں ان حالات میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے تو فرمایا فمتا، پھر نہیں معلوم کہ وہ اپنی بخشش کب کرے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 233 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ ایک آدمی رمضان المبارک میں عبادت کا اہتمام کرے تو فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ جو درمیان میں پورا سال ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی عبادات کی برکت سے اس مومن کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اذا اجتنب الکبائر، بشرطے کہ وہ کبائر سے بچتا رہے۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے بچاتا ہے، رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ مکمل سال کے انسان کے گناہ وہ رمضان المبارک کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان حدیث نمبر 3634 حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان، فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اگر اس کی فضیلت کا احساس ہو جائے، اہمیت کا احساس ہو جائے، اس ماہ مبارک میں اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں کا احساس ہو جائے، برکتوں کا احساس ہو جائے، لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا، فرمایا کہ میری امت اس بات کی تمنا کرے گی کہ اے کاش پورا سال رمضان المبارک رہے۔ یعنی اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے رحمتیں کتنی اترتی ہیں تو یہ لوگ اس بات کی تمنا کریں گے، ان کی قلبی خواہش ہوگی کہ اللہ پاک مکمل سال رمضان بنا دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ رمضان المبارک کی ایک اہمیت وہ بھی ہے جسے حضرت امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1887 میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک نفل کا اجر اور ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں ایک فرض کا اجر اور ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ غیر رمضان میں نفل پڑھے، اللہ رب العزت اسے نفل کا اجر دیتے ہیں، غیر رمضان میں فرض پڑھے، اللہ اسے فرض کا اجر دیتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ پاک نفل پر اجر نفل کا نہیں دیتے، اللہ اجر ثواب فرض کا عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایک فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے کو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں مسلمان مخصوص شرائط کے ساتھ دن کا روزہ رکھتے ہیں، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں رضائے خداوندی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پروردگار عالم اس کی زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رات کے اندر انسان عبادت کرتا ہے، قیام رمضان کا اہتمام کرتا ہے جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رات کا قیام کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دن کے روزے پر بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں اور رات کی تراویح پر بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلتوں اور اہمیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بالخصوص افطاری کے وقت، پھر رات تہجد کے وقت، فرائض کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد۔ یہ مواقع وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور آج ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے،
ہر یک شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے لمحات کو غنیمت سمجھیں۔ قرآن و سنت کے اندر جو اس کی فضیلتیں آئی ہیں، خواہ وہ روزے کی ہوں، نماز تراویح کی ہوں، تلاوت قرآن کی ہوں، سحری اور افطاری کی ہوں، یا دعاؤں کے اہتمام کی ہوں، جتنی فضیلتیں اور اہمیتیں قرآن و سنت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اہمیتوں کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ فضائل عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔